وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری کتاب عمدۃ الاحکام، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ایک مختصر کتاب ہے، جس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس کے اندر احکام و مسائل کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہم طالب علموں کو یہ توفیق عطا کی کہ الحمدللہ اس کتاب کی اکثر احادیث الحمدللہ ہم نے پڑھی، اور کئی ایک احادیث ابھی باقی بھی ہیں. ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے سلسلہ شروع کیا. اس کتاب میں سے الحمدللہ کتاب الطہارہ کو پڑھا، کتاب الصلاۃ کو پڑھا، کتاب الزکوٰۃ کو پڑھا، اور اسی طرح ہم نے کتاب الصیام کو پڑھا. کتاب الحج کو انشاءاللہ ہم حج کے ایام میں پڑھیں گے، رمضان کے بعد باذن اللہ. اور پھر اس کے بعد کتاب البیوع تھی، تو ہم نے کتاب البیوع کو پڑھا، یا پھر اس کو الحمدللہ اس کے 2 سیشن ہو چکے ہیں. آج ہمارا کتاب البیوع کا جو خرید و فروخت کی یہ بک ہے، خرید و فروخت کا یہ چیپٹر ہے اس کتاب کے اندر، آج ہمارا اس کا 3 سیشن ہے، جس کا ٹاپک ہے باب السلم. باب السلم یا باب السلف، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی باب السلم کہ کوئی شخص جائے اور جا کر کسی باغ کے مالک کو یہ کہے کہ آپ مجھ سے یہ قیمت لے لیجئے، اور قیمت لینے کے بعد آپ اس رقم سے فائدہ اٹھائیے، اپنے کاروبار کو مزید بہتر کیجئے، اور مجھے یہ والی چیز اس وقت پہ پہنچا دیجئے گا. تو یہ جائز ہے. اس کی جو ناجائز صورتیں تھی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ وہ ابھی پھل درخت کے اوپر ہے اور اس کا سودا کر لیا جائے اور پتہ ہی نہیں کہ پھل پکے نہ پکے یا کیا ہو، ایک مجہول چیز. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سب کچھ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حدیث نمبر 265. قال کہتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مطلب ہجرت کر کے تشریف لائے. وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، اور مدینہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، پھلوں کے اندر بیع السلف کیا کرتے تھے. پھلوں کے اندر بیع سلم یا سلف کیا کرتے تھے. السنتین والثلاث، 2 یا 3 سالوں کے لیے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو متعین کر دیا، فرمایا من اسلف فی شیئن، جو کسی چیز میں بھی سلف کرے، فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. 3 چیزیں مقرر کر دی. کیل کہتے ہیں ماپ کو، کہ اگر اس چیز کا تعلق ماپنے سے ہے، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم وغیرہ کو بھی ماپ کر دیا جاتا تھا، تول کر نہیں دیا جاتا تھا، پیمانے ہوا کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں دودھ کے لیے لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے، اس طرح گندم کو ماپنے کے پیمانے ہوتے تھے. اور باقی چیزیں بھی، حتیٰ کہ کھجورے وغیرہ بھی، وسق ہوتا تھا، ایک بڑا ٹوکرا سع ہوتا تھا. تو جو سلف کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے 3 چیزیں وہ واضح ہو جائیں، معلوم ہوں، ان نہ ہو، مجھول نہ ہو. کیا ہے 3 چیزیں؟ نمبر 1، اگر ماپ ہے تو ماپ معلوم ہو. ووزن معلوم، اگر اس چیز کا تعلق وزن کے ساتھ ہے تو وزن بھی معلوم ہو. الی اجل معلوم، اور اس کا وقت بھی معلوم ہو.
تو ہاں اس کے اگر یہ 3 چیزیں معلوم ہیں اور کوئی کسی کو قیمت دینا چاہتا ہے تو وہ دے قیمت، وہ قیمت دے سکتا ہے۔ 3 چیزیں معلوم ہوں، ماپ، وزن اور اس کا وقت، یہ تینوں چیزیں معلوم ہوں تو قیمت دے دیجئے، وہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی اپنے وقت میں۔ تو یہ شریعت کی آسانیاں ہیں کہ بیع السلم کے نام سے جو بیع ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کو باقی رکھا گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کوئی چیز کاشت کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو وہ ایک قیمت لے لیتا ہے، لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ کہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے قیمت دے دیں، جو کچھ میرے باغ کی پیداوار ہوگی وہ سب میں آپ کو دے دوں گا۔ اب پتہ نہیں پیداوار ہو نہ ہو، وقت سے پہلے خراب ہو جائے، آفت آ جائے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سارا۔ یہاں پر یہ ساری چیزیں معلوم ہے، کیل، وزن، اجل، تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ قیمت دیں، 1 ہفتے کے بعد میں یہ چیز آپ کو لا کر دوں گا، تو ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 ہاتھ قیمت دی اور ادھر ہی لی چیز لی، ہاں وہ جس کے اندر نقد و نقد لینا دینا ہوتا ہے اس کی صورتیں آگے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بڑا ہی خوبصورت باب ہے، باب الشروط فی البیع، خرید و فروخت کے اندر شروط کو مقرر کرنے کا باب۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیارا باب ہے کیونکہ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے۔ ایک حضرت بریرہ تھیں، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہا، ایک حضرت عائشہ ہماری ام المومنین، حضرت بریرہ یہ بندی تھیں، غلام تھیں۔ اب ان کا ایک واقعہ پیش آیا اور یہ بڑا مشہور واقعہ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس بیس پر مشہور ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو شروط مقرر کی جاتی ہیں تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں۔ کوئی بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کوئی بھی ڈیل ہے، اس کے اندر جو ٹرمز اینڈ اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں۔ تو چلیں جی یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں جاءتنی بریرہ، بریرہ میرے پاس آئیں، فقالت، اور انہوں نے کہا کاتبت اہلی، میں نے اپنے اہل و عیال سے مکاتبہ کیا، ساتھ ساتھ شرح بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ میں نے اپنے اہل و عیال سے مکاتبہ کیا، کاتبہ یکاتب مکاتبتاً، کیا مطلب ہوتا ہے مکاتبہ کا؟ مکاتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے، مالک سے یہ کہے کہ میں اپنی آزادی کے بدلے آپ کو یہ پیمنٹ کرتا ہوں، 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا سال کے اندر 3 4 5 مرتبہ آپ انسٹالمنٹ بنا دیجئے، اس کی قسطیں بنا دیجئے، میں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے یہ پیمنٹ کرتا رہوں گا ہر مہینے یا 2 مہینے بعد، اور جب میری اتنی پیمنٹ پوری ہو جائے گی اتنے ایام میں تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو یہ جائز ہے۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مکاتبہ۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ جو بریرہ تھیں وہ میرے پاس آئیں اور آ کر مجھے کہنے لگیں کہ میں نے اپنے اہل و عیال سے، مطلب وہ جو میرے مالک ہیں جن کے ہاں میں غلام ہوں، میں نے ان سے مکاتبہ کیا ہے، ایک ڈیل کی ہے، علی 9 اواقن، 9 اوقیہ پر۔ بولے کس پر؟ 9 اوقیہ۔ اوقیہ یہ چاندی کی ایک مقدار ہے۔ فی کل عام اوقیہ، ہر سال میں انہیں 1 اوقیہ چاندی دوں گی، ہر سال 1 اوقیہ، تو جب 9 اوقیہ پوری ہوں گی تو میں آزاد۔ فَأَعِینِینِی، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ ام المومنین میری مدد کیجئے۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہا میری مدد کیجئے۔ فَقُلْتُ،
تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ان احب اہلکی، اگر آپ کے گھر والے پسند کریں، آپ کے وہ مالک پسند کریں، ان اعدها لہم، کہ میں وہ ساری قیمت ادا کر دوں انہیں، ساری قیمت میں انہیں ادا کر دوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، پھر آپ کی جو ولا ہے نا وہ میری ہوگی۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوسری اصطلاح ہے، پہلی اصطلاح آپ نے پڑھ لی مکاتبہ، مکاتبہ غلام کا وہ آزاد اپنے بدلے میں جو قیمت مقرر کرنا ہوتا ہے اس کو مکاتبہ، وہ ڈیل۔ ولا کس کو کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں جی کہ ایک شخص اگر ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، پھر جا کر وہ غلام، اب چونکہ وہ آزاد ہو گیا، اگر اس کے ورثاء وغیرہ نہیں ہیں، وہ اسی حالت کے اندر فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ترکہ ہے، جو مال اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، وہ اسی کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں ولا۔ لیکن حضرت عائشہ نے شرط کیا رکھی کہ میں آپ کی وہ ساری قیمت ادا کر دیتی ہوں، لیکن آپ کی ولا میری ہوگی۔ فعلت، تو ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں۔ فذهبت بریرۃ الی اہلھا، بریرہ گئی اپنے مالکوں کے پاس، فقالت، انہوں نے کہا، لہم، ان سے، فابوا علیہا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو، انہوں نے انکار کر دیا حضرت بریرہ کا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، آپ کی ولا ہماری ہوگی۔ فجاءت من عندہم، تو جب حضرت بریرہ ان کے پاس سے واپس آئیں، ظاہر باتیں پریشان ہوں گی کہ اب ایک موقع ہے کہ ام المومنین مجھے آزاد کرنا چاہ رہی ہیں اور مجھے کچھ دینا بھی نہیں پڑا، وہی ساری قیمت ادا کریں گی میری۔ اب وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ولا ہماری ہوگی۔ اب وہ جب واپس آئیں تو یقیناً بڑی پریشان ہوگی حضرت بریرہ۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالت، تو حضرت بریرہ کہنے لگی، انی عرضت ذلک علیہم، میں نے ان پر یہ پیشکش کی ہے، میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے۔ فابوا، تو انہوں نے انکار کر دی ہے۔ الا ان یکون لہم الولا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ولا انہی کی ہوگی۔ اب جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو ظاہر بات ہے حضرت عائشہ کو یہ مسئلے کا پتہ تھا کہ ولا جو آزاد کرتا ہے اللہ کے نام پر اجر کے لیے، ولا اس کی ہوتی ہے، جو بیچتا ہے مکاتبت کے بدلے ولا اس کی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ کو مسئلہ پتہ تھا، تو حضرت عائشہ نے کیا کیا، فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذیہا، اس کو لے لو، اے عائشہ اس کو لے لو، واشترطی لہم الولا، اور شرط رکھو ان کے لیے ولا کی، ولا تمہاری ہوگی۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ، کیونکہ ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ مطلب ایک طرف سے بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ولا ہماری ہے، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے نا آپ کو حدیث کی؟ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، تو حضرت عائشہ نے ایسے ہی کیا، ان کو لے لیا۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا کی، مطلب وہ جو خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل خطبہ پڑھا۔ پھر کیا کیا خطبہ پڑھ کر؟ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، ما بال رجال، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یشترطون شروطا، ایسی شرطیں مقرر کرتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں ہے ہی نہیں، ایسی شرطیں مقرر کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ من کان من شرط، جو بھی کوئی ایسی شرط ہوگی، لیس فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہوگی، فہو باطل، تو وہ شرط باطل ہے۔ وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہو، باطل ہے۔ ہر ایسی شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟
باطل اگرچہ وہ تعداد کے اندر 100 شروط ہی کیوں نہ مقرر کرے. قضاء اللہ احق، اللہ کا جو فیصلہ ہے نا وہ زیادہ حق رکھتا ہے. وشرط اللہ اوثق، اور جو اللہ کی شرط ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی شرط ہے. یہی جو اتھارٹی حاصل ہے وہ اللہ کی فیصلے اور اللہ کی شرط کو ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا تو اس کی ہے جو آزاد کرے. تو یہ انہوں نے کیسے شرط لگا دی کہ ایک طرف سے مکاتبہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں ولا ہماری ہوگی. اور حضرت عائشہ جو آزاد کرنا چاہ رہی ہیں اجر کی نیت سے، کہہ رہے ہیں ولا ان کی نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز کی تنبیہ کر دی. اب دیکھ لیجئے کتنی پیاری حدیث ہے. ایک تو اس سے ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکی میں سبقت لے جانا، ان کی نرم دلی رحم دلی پتہ چلتی ہے کہ جب ایک خاتون آئی اور اس نے ریکویسٹ کی تو فوراً سے اس کا ساری پیمنٹ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. نمبر 2، اپنے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا. انہیں پتہ ہے جو حق میرا ہے کیوں میں کسی کو دوں. نمبر 3، تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ پہلے انہیں موقع دیا. پہلے انہیں کیا دیا؟ موقع دیا کہ ٹھیک ہے بریرہ جا کر ان سے یہ بتائیے، اگر وہ یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، میں آپ کی ساری مکاتبہ کے بدلے کی جو قیمت ہے میں وہ ادا کر دیتی ہوں. نو او کیا. ایسے ہی ہے جی. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. یہ شکایت کے زمرے میں نہیں آتا. اگر آپ کسی کی غیر شرعی چیز کو کسی ایسی شخصیت کو بتاتے ہیں جس کے پاس کچھ اتھارٹی ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، تو یہ چیز غیبت کے زمرے میں نہیں آتی. ایسے ہی ہے حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے ایسے ہو رہا ہے کہ بریرہ کو میں آزاد کرنا چاہ رہی ہوں اور اس کے جو مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ولا ان کی ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے. اور یہ 5واں مسئلہ اس حدیث سے کہ جب اپنی امت کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو غیر شرعی ہے، جو غلط ہے، تو اسی وقت اس کی اصلاح فرمائی. بولے اسی وقت کیا کی؟ اس کی اصلاح فرما دی. لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد میں، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اصلاح فرمائی کہ یہ کیا بات ہوئی. ایسی شرطیں مقرر کی جا رہی ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو، یہاں اللہ کی کتاب سے مراد ضروری نہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ سورۃ النور کے اندر مکاتبہ کی آیت بھی موجود ہے. لیکن بعض اوقات اگر شریعت کے اندر کتاب کا لفظ وہ ضروری نہیں قرآن مجید کے لیے بولا جائے، بلکہ کتبہ مطلب کوئی چیز جو مقرر کی جاتی ہے نا، کتبہ علیکم لکھ دیا تم پر، تو وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر وہ چیز تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے. وہ اس معنی کے اندر کتاب یا کتبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سمجھائی نا آپ کو؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اصلاح فرمائی. اور دوسرا آپ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیے کہ یہ والا کام ان لوگوں نے کیا. یہ دیکھیے یہ کمال درجے کی، بلکہ کیا الفاظ استعمال فرمائے؟ ما بالو رجالن، یہ آدمیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ. اور ایک حدیث ہے ما بالو اقوام، یہ قوموں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے. سمجھائی اس سے؟ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خرید و فروخت کے اندر جو شروط کا باب ہے، تو یہاں سے ہمیں وہ شرط پتہ چلی کہ جو شریعت کے اگینسٹ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا نہیں، بلکہ فوراً سے کیا کیا؟ اس کی اصلاح فرما دی. ہاں جی بتائیے، یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا سب کو؟
اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا کرے. یہ حدیث آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ بڑی پیاری حدیث، حضرت بریرہ، حضرت عائشہ، اور ایک واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح فرمانا. چلیے جی ایک اور شرط کی طرف چلتے ہیں. اور اس شرط کے اندر کون ہے جی؟ اس شرط کے اندر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود. واقعہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا، انہو کان یسیر علی جمل فاعیا، وہ ایک اونٹ پر سوار تھے، فاعیا تو اونٹ تھک گیا، فاراد ان یسیبہ، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اسی اونٹ کو چھوڑ دیں اس اونٹ کو، کیونکہ اب یہ چلنے کے قابل نہیں رہا. انہوں نے سمجھا شاید لاغر ہو گیا یا اب یہ اس سے زیادہ چلنے کے قابل نہیں رہا. فلحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے. حضرت جابر بن عبداللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے. فدعا لی، تو میرے لیے دعا کی، وضربہ، اور اس اونٹ کو مارا. مطلب وہ بیٹھا ہوا تھا، اگر لاغر ہو چکا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اٹھانے کے لیے، جیسے جانور کو یعنی نعوذ باللہ نقصان دینے کے لیے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، بلکہ کس نیت سے؟ جیسے جانور کو اٹھانے کے لیے اسے تبکی دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ویسے اس کو تھپکا یا اس کو مارا اٹھانے کے لیے، فَصَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، وہ ایسے چلا کہ ویسے کبھی چلا ہی نہیں تھا. سارا یسیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا. آپ کی اردو کا جو لفظ ہے نا سیر و تفریح، وہ اسی سے نکلے. تو سارا سیرن، وہ ایسے چلا، لم یسر مثلہ، جیسے کبھی چلا ہی نہیں تھا. قولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر، بعنیہ بأوقیہ، اے جابر ایک اوقیہ کے بدلے میں مجھے یہ بیچ دو. قلت لا، جابر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نہیں بیچوں گا. ثم قال بعنیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر مجھے بیچ دو. فبعتہ بأوقیہ، تو کہتے ہیں میں نے ایک اوقیہ کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا. بولے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اوقیہ کے بدلے میں بیچ دیا. کہتے ہیں میں نے بیچا، جو اس حدیث کے وہ الفاظ جن الفاظ کی وجہ سے ہم اس باب کے اندر اس حدیث کو لا رہے ہیں، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي، لیکن میں نے استثناء، ایکسیپشن، میں نے استثناء کر لیا کیا؟ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي، کہ میں بیچ تو رہا ہوں لیکن اس سواری پر سوار ہو کر میں اپنے گھر والوں تک جاؤں گا. سمجھ آئی؟ سواری پر سوار ہو کر میں گھر والوں تک جاؤں گا، یہ میری شرط ہے. آپ نے اگر خریدنا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں میں سوار ہوں گا، مدینہ منورہ جا کر آپ کو ہینڈ اوور کروں گا سواری. سمجھ آیا کہ نا؟ فلما بلغت، جب میں پہنچا، اتیتہ بالجمل، تو میں وہ اونٹ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فنفدنی ثمنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی پوری قیمت چکا دی. ثم رجعت، پھر میں واپس لوٹا. فارسل فی اثری، تو مجھے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا. اثر کا لفظی مطلب ہوتا ہے قدموں کے نشانات. جیسے میں واپس پلٹا نا تو انہی میرے قدموں کے نشانات پر ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جابر کو بلا کر لاؤ. یہ مطلب ہے فارسل فی اثری، میرے نشانات پر کسی کو بھیجا، مطلب میرے پیچھے کسی کو بھیجا بلانے کے لیے. اللہ اکبر. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترانی ماکستک لآخذ جملک، اے جابر تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ایسے کروں گا؟ میں تمہیں ماکستک، میں آپ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا، مطلب خسارے کی طرف لے کر جاؤں گا. لآخذ جملک، تاکہ آپ کا اونٹ میں لے لوں.
خذ جملک، اے جابر اپنا اونٹ بھی لے لو، ودراہیمک، اور اپنے دراہیم بھی لے لو، فہو لک، تیرے لیے ہے، یہ قیمت بھی تیری، یہ اوقیہ چاندی، یہ دراہیم بھی تیرے، اور یہ اونٹ بھی تیرا ہے، جابر لے لو ان دونوں چیزوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، رحمت للعالمین ہے یا نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو اونٹ بھی واپس کر دیا، اور حضرت جابر کو اس اونٹ کی قیمت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دی۔ اور ہمیں اس حدیث سے کیا مسئلہ پتہ چل گیا؟ مسئلہ یہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے اور وہ ایک شرط مقرر کر لیتا ہے تو وہ جائز ہے، شرط کا مقرر کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت جابر نے یہ شرط مقرر کی تھی، وَاسْتَثْنَيْتُهُمْ لَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سوار ہو کر میں اپنے گھر والوں تک جاؤں گا، ٹھیک ہے بیچ دیتا ہوں، لیکن دوں گا کب؟ مدینہ منورہ پہنچ کر۔ سمجھا گیا آپ کو؟ تو یہ بڑا ہی پیارا مطلب ماشاءاللہ شریعت کی یہ آسانیاں ہیں، شریعت کی یہ آسانیاں ہیں کہ اس معاملے کو اتنا تنگ نظر نہیں بنایا گیا کہ کسی کے لیے خرید و فروخت کرنا ہی مشکل ہو جائے، بلکہ اس معاملے کو اس کے اندر کچھ آپ کہہ لیجیے کچھ اس کے اندر سہولت بھی چھوڑی گئی، کچھ اس کے اندر سہولت بھی چھوڑی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے جو مسئلہ جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس حدیث کو، میں دیکھ رہا تھا اس کے مختلف فوائد کو پڑھ رہا تھا، تو ایک مسئلہ جو پتہ چلا مجھے، کسی کتاب میں تو دکھائی نہیں دیا لیکن اللہ نے وہ میرے ذہن میں ڈالا، وہ یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی کو اتنا نقصان ہو کہ اگر اونٹ کا اونٹ لاغر ہو چکا ہے، اب سواری کے قابل نہیں رہا سفر کے دوران، تو وہ اس کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، ان کے لیے دعا بھی کی، اور پھر اونٹ کو اس طرح سے مارا بھی کہ وہ اٹھا اور ایسا چلا کہ پہلے نہیں چلا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو ضروری نہیں کہ وہ آپ سے کہے، وہ ریکویسٹ کرے تو تب ہی جا کر آپ اس کا مسئلہ حل کریں۔ کبھی کبھار کسی کے کہے بغیر بھی انسان اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی اتنی پیاری طرح سے مدد کی۔ ایسے ہی ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال پوچھا گیا کہ کیا اوزان قدیم و جدید کا کوئی چارٹ ہے جس سے آج کل کی اوزان سے موازنہ کر سکے اوقیہ کا؟ تو آپ مجھے یاد کروائیے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ ہماری سسٹر ہیں جو ہماری ٹیم میں، ان کی طرف سے سوال ہے، تو مجھے یاد کروائے گا۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے اسلامی اوزان کے نام سے، اسلامی اوزان کے نام سے ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے مصنف ہے محمد فاروق صارم، ان کی یہ کتاب ہے، تو اردو کی کتاب ہے، بہت پیاری ریسرچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے بھی پیمانے، وزن یا ایسی ٹرمز یوز ہوئی ہیں نا، اوقیہ چاندی یا سا گندم یا ایک مد، تو انہوں نے اس دور کے مطابق اس چیز کی پیمائش، وزن، ہر چیز گرام کے اندر لکھی ہوئی ہے، گرام، کلو گرام وغیرہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ وہ بک آپ کو آپ کے گروپس کے اندر سینڈ کر دی جائے گی، تو خاص کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے طالب علم ہیں نا، ان کو بک بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا اپنے پڑھائی کے دور میں نے وہ کتاب لی، اور وہ کتاب لینے کے بعد پھر میرے سے کسی نے لی، پھر میرے پاس واپس نہیں آئی، کیونکہ کتابیں اکثر واپس نہیں آتی، لیکن اس کے بعد میں دوبارہ ابھی تک لے بھی نہیں سکا تھا۔ میرا ارادہ ہے، بلکہ میں نے ایک دو دفعہ ایک مکتبات سے پتہ بھی کی تھی، اس ٹائم مجھے وہ نہیں مل سکی، لیکن پی ڈی ایف میں وہ میرے پاس موجود ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ اس حدیث کے کچھ ٹکڑے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور کچھ ٹکڑے ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، مطلب کچھ اس کے اندر نئے موضوعات ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس چیز سے؟ ان یبیع حاضر لبادن، یہ کہ شہری دیہاتی سے کوئی چیز خریدے۔ یہ وہی ہے جو پچھلے ہم صورتیں پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں دیہاتی کو وہ کسی جہالت کے اندر رکھے، لا علمی کے اندر رکھ کر اس کی لا علمی کا فائدہ اٹھائے اور پھر خود زیادہ تیز بن کر جا کر منڈی میں وہ چیز مزید مہنگے داموں فروخت کر دے۔ تو ایسے نہ کرے، دیہاتی کو خود سے منڈی پہنچنے دے، منڈی کا ریٹ سمجھ لے، کیونکہ جب ہر چیز مارکیٹ میں پہنچے گی اور پھر بکے گی تو قیمتیں بھی توازن کے ساتھ رہیں گی، بیچنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، خریدنے والوں کو بھی ایک تناسب سے فائدہ ہوگا۔ اگر کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے نا تو یاد رکھیے گا پھر کیا ہوگا، پھر مہنگائی کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ شریعت کی جو اصول ہے نا، بڑی زبردست قسم کے اصول ہے۔ ایک بندہ جب کسی دیہاتی سے جا کر سارا مال اٹھا لے گا تو پھر وہ اپنی مرضی پہ بیچے گا، شاید وہ منڈی کی عام قیمت سے بھی بڑھا چڑھا کر بیچے، کیونکہ وہ مال اب اس کے پاس ہے، اس نے اٹھا لیا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری مارکیٹس کے اندر یہی تو خرابی ہوتی ہے کہ ایک چیز ایک دن ایک قیمت پر ملتی ہے، خاص کر یہ سبزی پھل فروٹ وغیرہ میں، اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن اس کی قیمت دگنی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا، اس شہر کی منڈی کے اندر کچھ خاص تاجروں نے اس ساری چیز کو ایک آکوپائیڈ کر لیا، اٹھا لیا، اور اس کے بعد من مانی قیمت پر اس کو آگے منڈی میں بیچا، تو وہ مہنگائی ہر انسان تک جاتی ہے۔ تو شریعت نے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ایسے مت کیجیے، ایسے مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، وَلَا تَنَاجَشُوا۔ چلیں جی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھتے ہیں آپ میں سے یہ کون بتائے گا۔ چیٹ کے اندر لکھ کر بتائیے وَلَا تَنَاجَشُوا کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَنَاجَشُوا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ۔ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے۔ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی صورتیں بھی ہم ساری پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اور بھائی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے۔ خطبہ اصل میں اگر ہم اس کا جدید زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں تو منگنی کے معنی میں آتا ہے، لیکن منگنی کے معنی میں ویسے نہیں کہ جس انگیجمنٹ کے معنی میں جس طرح ہم نے آج انگیجمنٹ یا منگنی کے اندر ایک تکلفات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، لین دین، اور اتنا تکلف کیا جاتا ہے کہ اتنے تکلف کے اندر کسی غریب کی شادی ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں، وہ مطلب منگنی کا مطلب یہ کہ وہ جو نکاح کا پیغام بیچ کر ان کی رضامندی کو جانا جاتا ہے، وہ بھی راضی ہیں، یہ بھی راضی ہیں، دونوں راضی ہیں، نکاح کی تاریخ طے کر لی جاتی ہے، یہ ہے خطبہ۔ تو اگر کسی ایک نے ایک جگہ پر نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے تو جب تک وہ اس کو ہاں یا نہ نہیں کرتے، کوئی دوسرا پیغام نہ بھیجے۔ کتنے پیارے اصول ہے شریعت اسلامیہ کے۔ ہاں، اگر کسی دوسرے نے کسی نے اگر ہاں نہ ہو گئی، انہوں نے اگر نہ کر دی تو ٹھیک ہے، پھر کوئی دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے، اور اگر ہاں ہوگی تو ضرورت ہی نہیں بھیجنے کی۔ چلیے جی، ماشاءاللہ درست جواب آ گیا۔ جمیل قریشی صاحب، اللہ آپ کو اجر عطا کرے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگاتے ہوئے بولی اس انداز میں نہ لگاؤ کہ تمہارا مقصد چیز خریدنا نہ ہو بلکہ چیز کا ریٹ بڑھانا ہو۔ میں نے بتایا نا، اس کا میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ وہ بازار کے اندر 10 لوگ اگر ایک چیز کی بولی کے اندر شریک ہیں، ایک کہتا ہے کہ اس کی قیمت 10,000 ہے، دوسرا کہتا ہے میں 15,000 دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں 20,000 دوں گا، چوتھا کہتا ہے میں 25,000 دوں گا، پانچواں جو بندہ ہوتا ہے نا اس نے خریدنی نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ریٹ زیادہ کرے، تو وہ ان کو غصہ دلاتے ہوئے یہ کہتا ہے میں 35,000 دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں 35 ریٹ چلا گیا، اس نے 35 کی خریدنی نہیں ہے، یہ صرف ان کو آڑ دلانے کے لیے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ 35 دے گا تو ہم 40 دیں گے۔ یہ کام نہ کرو۔ خریدنے کی نیت سے تم قیمت زیادہ لگا سکتے ہو، لیکن دوسرے کو دھوکہ دے کر چیز کا ریٹ بڑھانے کے لیے تم
بولیاں مت لگاؤ، یہ مطلب ہے لا تناجشو۔ دیکھیں نا، یہ آپ کی عربی زبان ہے کہ لا تناجشو، صرف ایک لفظ کی تشریح ہمیں کتنی تفصیلی کرنی پڑی، کیونکہ اس کے ساتھ یعنی صرف ترجمہ تو نہیں ہوتا نا، اس کیفیت کو جاننا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اصل میں نجش کہتے کس کو ہے۔ ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفأ ما فی انائها، اور کوئی عورت کسی عورت کے لیے طلاق کا سوال نہ کرے۔ دو صورتیں ہیں، مطلب ایسے نہ کرے کسی شخص سے یہ نہ کہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دیں تو پھر میں نکاح کروں گی، یا یہ کہ میں آپ کی زوجیت میں تب رہوں گی جب آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیں، یا پہلی یہ کہ میں تب رہوں گی جب دوسری کو طلاق دینی، یہ کام نہ کریں۔ کوئی عورت اپنی بہن کے لیے طلاق کا سوال نہ کرے، کیونکہ وہ جو بھی ہے، چاہے اس کی سوکن ہے یا سوکن بننے جا رہی ہے، لیکن وہ ہے تو عورت، ہے تو مسلمان، اس کی بہن، اسلام کے رشتے کے مطابق اس کی بہن۔ کوئی عورت ایسا سوال نہ کرے، لِتَکْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے اس کو سمیٹ لے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مرد سے جو کچھ فائدہ وغیرہ اٹھانا ہے بس وہی عورت اٹھائے، وہ جو سوال کر رہی ہے کہ اس کو طلاق دو۔ تو آپ نے دیکھا نا اکثر ایسے ہو جاتا ہے، خاص کر ان صورتوں کے اندر کہ جب خاوند دوسری شادی کا ارادہ کرے تو بعض خواتین کی طرف سے یہ شرط لگا دی جاتی ہے، یا تو یہ کہ آپ پہلے اس کو طلاق دیں، یہ بھی غیر شرعی ہے، یا پھر یہ کہ جب شادی ہو گئی تو پھر پہلی وائف یہ شرط لگا دیتی ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں، تب میں زوجیت میں رہوں گی۔ نہیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ نہ کہیں، کیونکہ اس کا نقصان اس کی بہن کو ہی ہونا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرما دیا۔ چلیے جی، الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے باب السلم کو مکمل کیا۔ تو آگے چل کر ہمارا باب آ رہا ہے باب الربا۔ تو میرا خیال ہے یہ ہم اگلے ہفتے میں شروع کرتے ہیں باب الربا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ اہم ترین باب ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم پھر ایک ہی دن کے اندر انشاءاللہ اس باب کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے، اور اس کے اندر ذرا تفصیلی احکام و مسائل ہیں، کیونکہ اس کا تعلق سود کے ساتھ ہے۔ ربا اصل میں سود کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ربا سود کو کہتے ہیں۔ تو کن چیزوں کی آپس میں لین دین یہ سود کہلائے گی، اور کیا چیزیں سود نہیں کہلائیں گی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو آپ کہہ لیجئے دور جدید کے اندر، اس جدید دور کے اندر جو اس کے حلال و حرام کی مختلف صورتیں ہیں، ان کے ساتھ ان حدیث کو اٹیچ کر کے پڑھا جائے گا کہ اس دور کے اندر جو یہ ایک صورت پائی جاتی ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویک کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے اس باب کو شروع کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے اس باب کو بھی، اور اس سے آگے جو باب الرہن ہے، جو کوئی کسی کو کوئی چیز دے کر کوئی رہن، جو گروی آپ اردو میں کہتے ہیں نا، گروی رکھ کر اس سے کچھ رقم لی جاتی ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی کیا صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہم اگلے جمعے کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی سوال ہے آج کے سیشن سے متعلق، یا پھر جو پچھلے سیشن آپ نے لیے تھے اس سے متعلق، تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے جی، اگر ٹیم کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔